سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر پر جادو ہوا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر پر جادو کا اثر ہوا؟ جادو کی وجہ سے آپ کو کوئی عارضہ یا کوئی بیماری لاحق ہوئی؟ آج یہ میں آپ کے سامنے گتھی سلجھانا چاہتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47 ہے جی، آیت نمبر 47۔ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوى اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ہم خوب جانتے ہیں جس غرض کے لیے یہ سنتے ہیں اسے جب یہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، اور ہم خوب جانتے ہیں جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں اس وقت یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا ہے۔ یہ بات بھلا وہ کیوں کہتے تھے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب عقیدہ بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ بیان فرماتے کہ جب انسان کی موت ہوگی تو موت کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس سے حساب و کتاب ہوگا، اچھے اعمال والے جنت میں جائیں گے، برے اعمال والے دوزخ میں جائیں گے۔ کفار کہتے تھے دوسری زندگی ہی کوئی نہیں ہے، ایک ہی زندگی ہے بس، اس کے بعد دوسری کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو کافر کیا کرتے تھے بولیے؟ دوسری زندگی کا انکار کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر مضبوط دلائل دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ انسان کو زندہ کرے گا۔ اب جب ان کے پاس کوئی چارہ نہ بچتا، کوئی بہانہ نہ بچتا کہ اب ہم کیسے انکار کریں اس دلیل کا، اب جب آیت آ جاتی اللہ پاک ارشاد فرماتا تم پوچھتے ہو کون زندہ کرے گا؟ زندہ کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد دوسری کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک فرماتا ہے پیارے پیغمبر آپ ان کو فرما دیں جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہی دوبارہ زندہ کر لے گا۔ یہ اللہ کے لیے کون سی مشکل بات ہے جی؟ تم اللہ کے لیے اس بات کو مشکل مانتے ہو کہ اللہ دوبارہ زندہ ہی نہیں کر سکتا، جس نے پہلی بار زندہ کر لیا ہے وہ دوسری بار بھی زندہ کر لے گا۔ اب جب ان کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ جھٹلانے کے لیے کوئی راستہ نہ بچتا تو معاذ اللہ پیغمبر کے بارے میں کہہ دیتے ان پر جادو کیا گیا ہے، اس لیے یہ اس طرح کی بہکی باتیں کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا میں نے کیا کہنا ہے اور میں نے کیا نہیں کہنا۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو تسلی دے لیتے، ایک بہانہ نکال لیتے، نہیں دوسری کوئی زندگی نہیں ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ عیش کرو۔ اب ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ وہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا تھا۔ یہ بات آپ لوگوں نے بھی سنی ہوئی ہے، پبلک کے اندر یہ بات موجود ہے، عوام الناس کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جب جادو کا اثر مانتے ہیں نا، اثر، وہ کہتے دیکھو جی پیغمبر کے اوپر بھی جادو ہوا ہے، پیغمبر پر بھی جادو کیا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بارے میں جو پوری روایت ہے، بلکہ کئی روایات ہیں، ان ساری روایات کا خلاصہ نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ روایات کس طرح کی ہیں جن کو پیش کیا جاتا ہے، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا اور آپ پر جادو کا اثر بھی ہوا۔ ان روایات کو پہلے سن لیں۔ روایت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے بعد، یعنی 6 ہجری کے بعد کا یہ واقعہ، مدنی دور کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا اور آپ پر جادو کا اثر جو ہے وہ 6 ماہ تک یا 1 سال تک رہا۔ ساری روایات کا خلاصہ ہے یہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 مختلف قسموں کی بیماریاں لگ گئیں جادو کی وجہ سے۔ ایک بیماری یہ لگ گئی کہ آپ دماغی طور پر کمزور ہو گئے، آپ کی یادداشت پر اثر پڑا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ فرماتے میں نے یہ بات کہی ہے جبکہ حقیقت میں آپ نے وہ بات نہیں کہی ہوتی تھی، یا آپ کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے، حقیقت میں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی تھی، یعنی اثر کس کے اوپر پڑا؟ دماغ کے اوپر۔ دوسرا آپ کی قوت بینائی کے اوپر اثر پڑا۔ تیسرا آپ کی قوت مردانہ کے اوپر اثر پڑا۔ یہ روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ساری روایتوں کا نچوڑ سنا رہا ہوں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خواب آیا
آپ نے خواب کے اندر دیکھا آپ کے سرہانے ایک آدمی بیٹھا ہے یا فرشتہ بیٹھا ہے، اور آپ کے پاؤں کی طرف بھی کوئی آدمی یا فرشتہ بیٹھا ہو، اور وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس شخص کو کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا جادو ہوا۔ اس نے پوچھا کس نے کیا؟ اس نے کہا یہودیوں کے ایک آدمی لبید نے کیا، یا لبید کی بیٹیوں نے کیا، کیونکہ وہ جادو کے اندر بڑی مہارت رکھتی تھی۔ اچھا، ایک نے کہا کہ کس چیز پر جادو کیا گیا؟ دوسرے نے بتایا کہ کنگھی کے اوپر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے اوپر، اور اس کنگھی کو اور ان بالوں کو کھجور، نر کھجور کے کھوکھلے شگوفے کے اندر لپیٹ کر زروان کے کنویں کے اندر پتھر کے نیچے کنگھی کو اور بالوں کو پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے، گرہیں لگا کر، پنجابی میں کہوں تو گنڈ لگا کر، اس کو 11 گرہیں لگا کر اس کو پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، آپ نے حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ وہاں سے وہ کنگھی ڈھونڈ کے لے آئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر نازل ہوئی سورہ فلق اور سورہ ناس، جس کی کل 11 آیتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور وہ گرہیں کھلتی گئیں، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحت یاب ہو گئے۔ یہ روایت ہے جو میں نے آپ کو سنا دی ہے، بلکہ کئی روایات کا حاصل اور نچوڑ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان روایات کو مانا جائے یا ان کا انکار کیا جائے؟ مختصر بات یہ ہے، ہم ان روایات کو نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ پر جادو ہوا نہیں ہے۔ جادو کیا گیا، لیکن جادو کا اثر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں ہوا۔ نہ آپ کا دماغی توازن خراب ہوا یا کمزور ہوا، نہ آپ کی بینائی کمزور ہوئی، نہ آپ کی قوت مردانہ کمزور ہوئی۔ آپ پر کسی قسم کا جادو کا کوئی اثر بولیے نا نہیں ہوا۔ اگر فرض کریں ہم مان لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت یاداشت پر اثر پڑا، آپ کی دماغی توازن پر اثر پڑا، اور یہ اثر 6 مہینے یا 1 سال تک رہا، جو مدت بتائی جا رہی ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد کی ہے، اور صلح حدیبیہ کے بعد جتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے، اس واقعے کو کہاں رکھیں؟ پھر اسلام کیسے پھیلتا رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 ماہ کے لیے نبوت کا سارا کام ہی رک گیا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں کیا کروں؟ 6 ماہ تک کے لیے بولیے، اگر یہ مان لیا جائے دماغ ہی کام نہیں کر رہا تو پھر ماننا پڑے گا 1 سال یا 6 ماہ تک نبوت کا کام ہی رکا رہا۔ اس دوران کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اس دوران قرآن پاک نہیں لکھا گیا، اس دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کوئی تعلیم نہیں دی، اس دوران کوئی جہاد نہیں ہوا، اس دوران کسی شہر کے اوپر اسلام کا غلبہ نہیں ہوا، اسلامی نظام قائم نہیں کیا گیا۔ حالانکہ صلح حدیبیہ کے بعد جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے، ماننا پڑے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر 1%، 0% بھی اثر نہیں ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح رہے، سلامت رہے، تندرست رہے، توانا رہے، اور آپ اسلام کی خوب بڑھ چڑھ کر خدمت کرتے رہے، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اب ایک اور بات سن لیجئے، اگر ان روایات کو صحیح مانا جائے تو ایک اور بہت بڑی خرابی جنم لیتی ہے۔ وہ خرابی یہ ہے کہ کبھی کہتے ہیں 6 ماہ، کبھی کہتے ہیں 1 سال، کبھی کہتے ہیں دماغ خراب ہوا، کبھی کہتے ہیں آنکھیں خراب ہوئیں، کبھی کہتے ہیں قوت مردانہ کمزور ہوئی۔ اب پیغمبر کی طرف کسی عیب کی نسبت کرنا، کیا یہ پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ بولیے نا۔ اگر فرض کریں کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے، کسی شخص کے بارے میں، انہاں دا آج کل دماغ کام نہیں کردا پیا، کتنا بڑا عیب ہے یہ، بولیے نا، ہے کہ نہیں؟ انہاں دی جی نظر نہیں کام کر رہی، کتنا بڑا عیب ہے یہ۔ اے جی معاذ اللہ نامرد ہو گئے، کسی مرد کے بارے میں اگر کہہ دیا جائے یہ نامرد ہو گئے، کتنا بڑا عیب ہے یہ، کتنا بڑا۔
اور عیب کی نسبت پیغمبر کی طرف کرنا یہ تو پیغمبر کی شان میں گستاخی ہے۔ لہذا کبھی بھی مت کہا کریں کہ پیغمبر کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا۔ اگر ہم یہ کہیں گے تو پھر ہمارا ایمان کہاں جائے گا؟ بولیے نا، ہمارا ایمان بچ سکتا ہے؟ پھر دین بچے گا؟ پھر یہ قرآن پاک بچے گا؟ پھر کہ معاذ اللہ کچھ عرصے کے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دماغی طور پر صحت یاب نہ رہے، ہم کیسے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں؟ لہذا ہم مانیں گے، عقیدہ یہ رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ آپ پر جادو کیا گیا لیکن جادو کا اثر نہیں ہوا۔ اب اس کا ایک اور جواب سن لیجئے۔ ان روایات کو غلط قرار جن علماء نے دیا ہے، کس بنیاد پر دیا ہے؟ جھوٹ بولنے والا کوئی نہ کوئی جھوٹ کا نشان چھوڑ جاتا ہے، اس میں ایک اور بہت بڑا جھوٹ کا نشان ہے۔ روایت بنانے والے نے روایت یہ بنائی کہ یہ واقعہ پیش آیا صلح حدیبیہ کے بعد، مدنی دور میں واقعہ پیش آیا جادو والا، جبکہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں جن کو ہم معوذتین بھی کہتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ نازل ہو رہی ہیں مکی دور میں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، صورتیں کب نازل ہوئی ہیں اور جادو کرنے والا جادو کب کر رہا ہے؟ مدنی دور میں۔ اس میں تاریخی تضاد ہے بہت بڑا بھئی، دونوں واقعات کا آپس میں جوڑ ہی کوئی نہیں بنتا۔ آیتیں، صورتیں، یہ دونوں صورتیں نازل ہو رہی ہیں مکی دور میں اور واقعہ پیش آ رہا ہے مدنی دور میں، اور بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے کہ جب یہ جادو کیا گیا تو اس وقت صورتیں نازل ہوئی یہ والی۔ اور بھئی صورتیں تو کئی سال پہلے نازل ہو چکی تھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ لہذا پتہ چلا کہ اس کے اندر نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی تاریخی ثبوت اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ جو من گھڑت لوگ ہوتے ہیں ان کے بہکاوے میں کبھی بھی مت آئیں، اور کچھ جادو منتر ٹونے کرنے والے وہ بھی اس کو پیش کرتے ہیں، دیکھیں نا جی نبی پر بھی جادو کیا گیا ہے پھر یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ یہ جو جادو منتر کا کام کرتے ہیں وہ بھی بطور ثبوت اس کو پیش کرتے ہیں، اسی حدیث کو، اسی روایت کو وہ بھی پیش کر لیتے ہیں۔ لہذا ہم ایسے جاہلانہ عقیدے سے بولیے کیا کرتے ہیں؟ توبہ، پناہ مانگتے ہیں۔